5ویں نمبر پر ملاحظہ فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی جس نے تمتع کا احرام باندھنا ہے، قران کا احرام باندھنا ہے، افراد کا احرام باندھنا ہے، وہ اپنی اپنی ثوابدید کے مطابق باندھ لے، ہر احرام باندھا جا سکتا ہے۔ الفاظ مبارکہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، من اراد منکم ان یحل بحج وعمرۃ فلیفعل، جو حج و عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ باندھ لے، یعنی حج و عمرے کا اکٹھا باندھے گا تو وہ قران ہو جائے گا، اکٹھا احرام باندھا۔ ومن اراد ان یحل بحج فلیحل، جو صرف حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا احرام باندھ لے، حج افراد ہو گیا۔ ومن اراد ان یحل بعمرۃ فلیحل، جو صرف عمرے کا یہاں سے احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، کہ یہاں سے جا کر عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد احرام کھول دے گا، پھر مکہ مکرمہ سے ہی وہ دوبارہ حج کا احرام باندھ کے تمتع کرے گا۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 2913، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے کچھ لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا، یعنی یہاں سے جا کر عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، پھر حج کے دنوں میں جا کر حج کا احرام باندھ کے تمتع کر لیں گے۔ ومنا من احل بحج وعمرۃ، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے حج و عمرے کا اکٹھا احرام باندھ لیا، یعنی قران ہو گیا۔ ومنا من احل بالحج، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1562، صحیح مسلم حدیث نمبر 2916۔ نیز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان حج کی اقسام کا نام لے کر بیان فرماتی ہیں کہ منا من احل بالحج مفردن، کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے حج افراد کا احرام باندھا، ومنا من قرنا، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے قران کیا، ومنا من تمتع، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے حج تمتع کیا۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2923۔ تو یوں حج کی ان 3 اقسام کا تذکرہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے موجود ہے، اور تمام فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین اور امت مسلمہ انہی 3 اقسام کے مطابق حج کرتی چلی آ رہی ہے، تواتر کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔ جبکہ غامدی صاحب ان احادیث شریفہ کے بالمقابل 180 ڈگری کے زاویے پر یہ کہتے ہیں حج کی ان اقسام کے بارے میں کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہیں، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، یہ قسمیں پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے بنا دی، میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ کیا کیا جائے جی، غلطی ہے مضامین کی کوئی حد نہیں ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی ہیں، تو میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تو حج کی اقسام وہ بیان فرمائیں، اور غامدی صاحب یہ کہیں کہ حج کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ مزید ملاحظہ ہو 6ٹھی مثال کہ حد کے بارے میں احادیث شریفہ میں تذکرہ ہوا ہے، حد اور حدود یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اب غامدی صاحب نے حدود آرڈیننس پر جب اعتراضات کرنے تھے تو انہوں نے غلط فہمی پھیلانے کے لیے ایک غلط بیانی کی، اور چینل پر بیٹھ کر یہ کہا کہ حد فقہی اصطلاح ہے، سنت کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بعد میں فقہا نے وضع کی ہے۔ حد ایک فقہی اصطلاح ہے، یہ کوئی قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ کوئی سنت کی بھی اصطلاح نہیں ہے، یہ بعد میں ہمارے فقہا نے وضع کی ہے۔ گویا وہ حد کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں کہ حد سنت کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بعد میں فقہا نے وضع کی ہے، جبکہ یہ بہت سی احادیث شریفہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تقریباً صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 20 مقامات پہ حد کا تذکرہ موجود ہے۔ کون ہوتے ہیں غامدی صاحب یہ غلط بیانی کرنے والے کہ حد یہ سنت کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بعد میں فقہا نے وضع کی ہے، اور حد ایک صرف فقہی اصطلاح ہے۔ میں 3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6823 میں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمہ علی،
یا رسول اللہ مجھ سے حد والا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ یہ حد مجھ پر قائم کر دیں۔ تو حد کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جا رہا ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ ہو، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6787 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد کا لفظ استعمال فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انما ہلک من کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع ویترکون الشریفہ، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ کمزور لوگوں پر حد قائم کر دیتے تھے اور طاقتور لوگوں پر حد قائم نہیں کرتے تھے، ان کو معاف کر دیتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حد کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، انہم کانوا یقیمون الحد۔ تیسری مثال ملاحظہ ہو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4433 میں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا نبی اللہ اصبت حدا فاقمہ علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حد والا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد کو قائم کریں۔ تو یوں کس طرح واضح طور پر حد کا لفظ صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث شریفہ میں موجود ہے اور صرف ان دو کتابوں میں 20 مقامات پر موجود ہے، اور غامدی صاحب ملک کے ایک چینل پر بیٹھ کر اتنی بڑی غلط بیانی کرتے ہیں کہ حد فقہی اصطلاح ہے، سنت کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بعد میں فقہاء نے وضع کی ہے۔ یوں عزیز طلباء و طالبات، آج میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، مزید مثالیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کر دیں گے تاکہ یہ سبق زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو کلپس جو چیزیں ٹیبر ڈاٹ پہ موجود ہیں ان میں یہ مواد تفصیل کے ساتھ تفصیلی حوالہ جات کے ساتھ ان کی کتابوں کو ظاہر کرتے ہوئے اور ان کے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے وہاں پہ سب کچھ موجود ہے، تاکہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ شخص واضح طور پر احادیث شریفہ کا انکار کرتا ہے، اور اس دلیل و برہان کی بنیاد پر ہم اسے منکر حدیث کہتے ہیں۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ پروف کے ساتھ عرض کی ہیں، اپنے حوالے دیے ہیں، اس کی کتاب کے حوالے دیے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ انکار حدیث نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جو انکار حدیث کرتا ہے وہ منکر حدیث نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ یوں عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس سبق کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس شخص کی حیثیت آپ کے سامنے دلیل و برہان کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ یہ اس کے وہ خفیہ پہلو تھے، یہ اس کا وہ الفاظ کا کھیل تھا جس میں یہ ہماری اصطلاحات استعمال کرتا ہے اور اپنے مفاہیم متعین کر کے امت مسلمہ سے علیحدہ ایک اسلامی تصور پیش کرتا ہے، جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے صحابہ، امت مسلمہ، تابعین، تبع تابعین والا اسلام نہیں ہے، بلکہ اس کا 15ویں صدی کا استشراقی، اعتزالی اور الحادی اسلام ہے۔ اس کا قرآن و سنت، احادیث شریفہ، صحابہ کرام، امت مسلمہ کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس شعبے میں کس طرح ہمیں آپ کو عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس پس منظر سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی حدیثوں کے، اپنے نبی کی سنتوں کے اور اپنے نبی کے دفاع میں، اپنے نبی کی صف میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمیں اپنی تمام تر توانائیوں کو اس مقصد کے لیے خرچ کرنے کی، صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے یہ کام لے لے کہ دور حاضر میں ہم اس الحاد کے خلاف، اس معاصر اعتزال کے خلاف صف آرا ہوں
اور ہم اپنی توانائیوں کو اس مقصد کے لیے خرچ کریں، اور اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے صحابہ کے سامنے قیامت والے دن سرخ رو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس خدمت، اس جد و جہد کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس محنت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔